نجم ثاقب صاحب، میں آپ سے اگر آغاز کروں تو آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، یہ فرمائیے گا کہ کیا ماحول ہے، کیا ٹیمپریچر ہے اسلام آباد کے اندر، کیا اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہو گیا ہے یہ کب تک قائم رہے گا اور کیا دوبارہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم اس خوشی کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیت کو بھی بروئے کار رکھتے ہوئے یا سامنے رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اسلام آباد کا ماحول آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ٹرانسمیشنز کی اسی دوران، جنگ کے دوران بھی اور جنگ سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور ہم نے آپ کو لمحہ لمحہ آگاہ کیا، اپنے ناظرین کو آگاہ کیا کہ ادھر سکون ہے بھائی، اور یہ اگر جنگ کے دوران سکون تھا تو اس وقت تو آپ کی فتح کا اعلان ہو چکا، بے حد سکون ہے۔ اب یہ جو آپ نے ایک کام کی زبردست بات کی ہے نا، دیکھیے یہ جو سیز فائر ہوتا ہے نا، یہ دو جنگوں کے درمیان کے ایک ان ایزی بریدنگ سپیس کو کہتے ہیں۔ سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر کو روک دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا کو سمجھ آ گئی ہے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، سنتاس کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں واپس ہو جائیں گی، کوئی بگلی ہار کشن گنگا ادھر ادھر ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر روک دیں، فائر روک دیا۔ اب یہ جو فائر رکنا ہے، اس میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ 18 تاریخ تک کی بات ہوئی، کیا ہم اس دشمن پہ اعتبار کر سکتے ہیں جس نے ہمیشہ یہ کیا کہ ہمیں سرپرائز دیا؟ اب یہ آپریشن سندور سے انہوں نے سرپرائز دیا پاکستان کو، لیکن بنیان مرصوص سے پاکستان نے صرف ہندوستان کو ہی نہیں پوری دنیا کو سرپرائز کر دیا، جس میں کہ پاکستانی بھی شامل ہیں، میں خود شامل ہوں، بقلم خود اس میں شامل ہوں۔ میں سرپرائز ہوا کہ کیا واقعی اتنا یعنی اسٹریٹجائز ہم نے کر لیا ہوا تھا، اتنے زیادہ ہم کانفیڈنٹ کیوں تھے؟ پھر یہ کہ اس نے 4-5 گھنٹوں میں اس آپریشن نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہندوستان کو بتایا کہ یہ غزہ نہیں ہے، یہ لیبنان نہیں ہے، یہ پاکستان ہے جس کا کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور اس کا نام ہے چائنا۔ ایک تو ہم نے یہ بتایا، دوسرا یہ کہ جتنی ملٹری کی ڈاکٹرینز ہیں، اگر آپ ملٹری ہسٹری پڑھتے ہیں، آپ پڑھ لیا، آپ نے سنزو پڑھ لیا، کلازوٹس پڑھ لیا، آپ نے مورگنتھو پڑھ لیا، آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا کہ جی کس طرح ہوتا ہے، اور چنکیا کو بھی پڑھ لیا۔ اس ایک بنیان مرصوص نے یہ سارے کے سارے لوگوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا ہے۔ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، اور ادھر ایک کیش سٹریپڈ کنٹری ہے جس کے پاس جو ہے وہ یعنی IMF کے پاس جا کے ہم ترلے منتیں کر کے ہم کر رہے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹرینز بدل گئی ہیں، اور جہاں تک یہ آپ نے بات کی ہے نا کہ کیا ہمیں ابھی سکون کر لینا چاہیے 18 تاریخ تک، یہ وہ ایک انڈیا وہ تھا جو کہ یعنی آپریشن سندور سے پہلے کا تھا، اب اس کی آنکھ پہ آنکھ کالی ہے، اٹ ہیز اے بلیک آئی ناؤ۔ اب اس کو غصہ ہے، اب وہ جو حالات ادھر کریٹ ہوئے ہوئے ہیں عوام کا، یہ وہ حساب کتاب اور دنیا کے سامنے جو بستی ہو گئی ہے، اب اس نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ لہٰذا میں اپنے وار گیمنگ روم میں بتیاں بند نہیں کروں گا، 24/7 تک بتیاں جلیں گی، کسی وقت بھی وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس وقت یہ آخری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب فتح مبین ملتی ہے، جب فتح ملتی ہے تو بہت زیادہ جشن نہیں مناتے، کیونکہ اس کے بعد یہ ہے کہ شکرانے کی بات کی، اللہ تعالیٰ کی آپ مدح کریں، آپ نے شکر ادا کرنا ہے، اور اسی لیے آج کا دن پھر سے منایا جا رہا ہے۔ ایک طرح سے ہدیہ تہنیت ہے عسکری آپ کی قیادت کو، آپ کی جو سیاسی قیادت ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کی ایئر فورس ہے اور اس کا وہ جو سائبر ڈویژن ہے، خاص طور خاص الخاص، تو ان سب کو سلام ہے، ان سب کو سیلیوٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو ارتضیٰ 7 سال کا بچہ تھا، اور پھر یہ جو اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف ہیں، یہ وہ ہیں یہ جو یعنی تاریخ یاد رکھے گی کہ اس عثمان یوسف نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، اور وہ جو پس پردہ ہوتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک چیز واضح ہو گئی، ہندوستان کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ یہ جو اس سینچری کی 21ویں صدی کی پہلی لڑائی
جو دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان ہوئی، ہندوستان کو پتہ لگا کہ اس نے جو تصویراتی غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی نہیں ہے کہ اس کو اپنے اوپر مان تھا، اس نے یہ غلطی کی کہ اپنے دشمن کو ٹھیک طرح سے، اس کی اسٹرینگتھ کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا. اور یہ چیز ہمارے لیے، اس خطے کے لیے، پورے عالم کے لیے بڑا اچھا ہے، کیونکہ اب وہ جب کوئی اس طرح کی چیز حرکت کرنے لگیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ بنیان مرصوص کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. ظفر العلی صاحب، میں نے ایک ٹرانسمیشن کے جب ہم کر رہے تھے تو آپ سے گفتگو ہوئی تو آپ نے کہا سیز فائر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گیا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بندوقیں ایک دوسرے کی طرف ہوتی ہیں، بس فائر نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو اب یہ جو سیز فائر کا یہ جو موقع ہے، یہ جتنا بھی گیپ ہے، اس کے اندر ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں؟ ہم اس فتح کو منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنے والے ہمارے کیا کام ہیں؟ پہلی بات ہے کہ ہم خدا کا شکر کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہر وقت کرنا چاہیے. خدا کا شکر کرنا چاہیے، اور بڑا خوش ہوں کہ ہم کر رہے ہیں. مگر ابھی راستہ دور ہے. ابھی فتح کا، اصلی فتح کا راستہ ہے. یہ راؤنڈ 1 تھے. یہ خود موڈی نے کہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا امتحان، ایک چھوٹا سا پیپر تھا جو پورا امتحان ہونے والا ہے، اور اپنے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ خوش رہو، تم دیکھو گے امتحان کے بعد کیا ہو رہا ہے. ان ادر ورڈز وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اور لڑیں گے، یہ کچھ نہیں ہے. تو دیکھیے بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ اگر وہ اوچ لڑیں گے، وہ بات چیت تو نہیں کر رہے، وہ نہ کشمیر کا نہ انڈس واٹرز کا، وہ کہہ رہے ہیں سیدھی بات کہ ہمارے کو وہ دہشت گرد دو جن کو ہم نے تمہارے کو نام بھیجا ہے، اور وہ واپس کرو. بس ایک ہی چیز ہے جس پہ بات کرنا ہے. تو یہ ٹرمپ نے جو ان کو کہا تھا کہ ایسے ایسے چیزوں پہ بات کرو، وہ تو نہیں کریں گے. وہ تو اب ٹرمپ کو سنیں گے ہی نہیں. یہ تو ان کا فیصلہ ہے. تو اب سیکنڈ راؤنڈ جو ہوگا بقول ان کے، یہ کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا؟ پہلے تو یہ اس لیے ہوگا کہ اگر یہ نہ ہو تو موڈی نہیں بچے گا. دیکھیے موڈی نے کتنے غلطی کی ہیں. غلط ہتھیار لیا ہے، پورے آرم فورسز آف ہندوستان کا تو کانفیڈنس ہار گیا، چیفز کو بدلا ہے، اور اتنا ناخوش ہیں کہ ود ان دی ایئر فورس وہ افسر جو ہیں چیف کو جوتے مارتے ہیں، چپل دکھاتے ہیں. اس کو ایکچولی مارنے کی کوشش کی ہے، جیسے آپ کو پتا ہے. تو ان کا اب پریسٹیج تو رہا ہی نہیں ہے. اور جیسے ہمارے یہ نظم الساقی صاحب نے کہا ہے، ایک چھوٹا سا کیش ٹریپڈ کنٹری جو ہے وہ آ کے 5th لارجسٹ پاور کو ایسا مارا ہے کہ مثال ہے، یہ بے مثال ہے. تو یہ سب، اور موڈی خود اب کیسے آنکھ دکھا سکتا ہے؟ دیکھیے موڈی کو مر جانا بہتر ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ویسے بھی نہیں جیوں گا میں اگر میں نے کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا.